بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 394 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اقتداء النص کا حکم۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق میں بھی ہم نے عبارت النص، اشارت النص اور دلالت النص کے احکامات کو پڑھا۔ اول دو کے احکامات اکٹھے پڑھے، ہم نے ان کا حکم کیا تھا اور ترجیح کس کو ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دلالت النص کے حوالے سے بھی کلام کیا۔ تو آج ہم یہ کہیں گے کہ جو اقتداء النص سے ثابت ہوتا ہے تو وہ کس کے درجے میں ہوتا ہے، اس کی قطعیت ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو معارضہ کے وقت کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَالثَّابِتُ مِنْهُ كَالثَّابِتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ إِلَّا عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ، اور اقتداء النص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اس چیز کی طرح ہوتی ہے جو دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے مگر تعارض کے وقت، ای ہما سواء فی ایجاب الحکم القطعی الا انہ یترجح الدلالۃ علی الاقتداء عند المعارضۃ، یعنی کہ حکم قطعی کے واجب کرنے میں دونوں مساوی ہیں مگر تعارض کے وقت دلالت النص کو اقتداء النص پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اور مثالہ قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ قولہ علیہ السلام لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی مثال نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمان ہے کہ حطیہ ثم قرصیہ ثم اغسلیہ بالماء فإنه يدل باقتداء النص على أن لا يجوز غسل النجس بغير الماء من المائعات، لأنه لما أوجب الغسل بالماء فيقتضي صحته ألا يجوز بغير الماء۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ نجس کپڑے کو رگڑ لو، پھر اسے انگلیوں سے مسل دو، اس کے بعد اسے پانی سے دھو ڈالو۔ یہ حدیث اقتداء النص سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری جو مائع چیزیں ہیں ان سے نجس کپڑے کو دھونا وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب پانی سے دھونا واجب قرار دیا گیا تو اس کی صحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پانی کے علاوہ سے دھونا وہ جائز نہ ہو۔ وَلَكِنَّهُ بِعَيْنِهِ يَدُلُّ بِدَلَالَةِ النَّصِّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ غَسْلُهُ بِالْمَائِعَاتِ، وذلك لأن المعنى المأخوذ منه الذي يعرفه كل أحد هو التطهير، وذلك يحصل بهما جميعا۔ اور فرمایا کہ لیکن بعینہ یہ حدیث دلالت النص سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سیال چیزوں سے، بہنے والی چیزوں سے اس کا دھونا جائز ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ معنی جو اس سے ماخوذ ہیں وہی ہیں جس کو ہر آدمی جانتا ہے، یعنی تطہیر اور تطہیر دونوں سے ظاہر وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ الا ترى ان من القى الثوب النجس لا يؤاخذ باستعمال الماء فيه لان المقصود هو ازالة النجاسة حاصل على كل حال، فترجحت الدلالة على الاقتداء، وما قيل من ان مثاله لم يوجد في النصوص فانما هو من قلة التتبع۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان من القا، کہ بے شک وہ شخص، اگر کسی شخص نے ناپاک کپڑا پانی میں ڈال دیا تو یا تو اس پانی کو استعمال کرنے پر بار پس نہیں کی جاتی، یعنی کہ اگر کپڑا ناپاک پانی میں ڈال دیا تو
اس سے اس پانی کو استعمال کرنے پر باز پرس نہیں کی جاتی، پوچھ گچھ نہیں کی جاتی، کیونکہ مقصود نجاست زائل کرنا ہے اور وہ بہرحال حاصل ہے۔ لہٰذا دلالت اقتداء پر جو دلالت النص کی دلالت ہے، یہ اقتداء نص پر راجع ہوگی، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے تعارض کی مثال نصوص میں موجود نہیں ہے، تو وہ تتبع اور تحقیق کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ مثال تو موجود ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ جو چیز اقتداء نص سے ثابت ہوتی ہے اور جو چیز دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے، قطعیت میں دونوں برابر ہیں، یعنی دلالت النص اور اقتداء النص حکم قطعی کو واجب اور ثابت کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ البتہ اگر دونوں میں تعارض واقع ہو جائے تو دلالت النص کو اقتداء النص پر ترجیح حاصل ہوگی، یعنی دلالت النص سے جو چیز ثابت ہوگی اس پر عمل ہوگا، اور جو چیز اقتداء النص سے ثابت ہوگی اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ ان دونوں کے درمیان تعارض کی مثال یہ حدیث ہے جس میں حضرت صدیقہ عائشہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا کہ حطیہ ثم قرصیہ ثم اغسلیہ بالماء، یعنی عائشہ نجس کپڑے کو رگڑو، پھر اسے مسلو، پھر اسے پانی سے دھو ڈالو۔ اب اس حدیث میں چونکہ ماء یعنی پانی کا لفظ مذکور ہے، اس لیے یہ حدیث بطریق اقتداء نص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری بہنے والی چیزوں سے نجس کپڑے کو دھونا وہ جائز نہ ہو، کیونکہ جب پانی سے دھونا واجب کر دیا گیا تو اس حکم کا صحیح ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری بہنے والی چیزوں سے دھونا وہ ناجائز ہو۔ تو لیکن بعین ہی جہاں یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے بطریق اقتداء النص کے کہ صرف بہنے والی چیزوں سے دھونے کے جواز کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف پانی سے دھونا جائز ہو، اور پانی کے علاوہ جو بھی مائع چیزیں ہیں، جو سیال ہیں، جو بہنے والی ہیں، ان سے دھونا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ بطریق اقتداء النص کے۔ لیکن اس حدیث میں ایک دوسری جہت سے جب دیکھا گیا تو بعین ہی یہی حدیث بطریق دلالت النص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر بہنے والی چیز سے نجس کپڑے کا دھونا جائز ہو۔ اب اقتداء النص تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہنے والی چیزوں سے نجس کپڑے کا دھونا جائز نہ ہو سوائے پانی کے، جبکہ دلالت النص کیا کہہ رہی ہے کہ ہر بہنے والی چیز سے نجس کپڑے کا دھونا جائز ہو، کیونکہ دھونا جس کو ہر آدمی جانتا ہے اس سے تطہیر مقصود ہوتا ہے، یعنی اس سے پاکیزگی مقصود ہوتی ہے، اور یہ مقصد یعنی تطہیر جو ہے یہ جس طرح پانی سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح پانی کے علاوہ دوسری بہنے والی چیزوں سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے ناپاک کپڑا پانی میں ڈال دیا تو اس سے اس پر مواخذہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ مقصود نجاست کو زائل کرنا ہے، اور ہر حال میں وہ مقصود حاصل ہے، خواہ کپڑے کو پانی سے دھویا جائے، خواہ کپڑے کو پانی میں ڈال دیا جائے، خواہ دوسری پاک سیال چیزوں سے دھویا جائے۔ بہرحال اس حدیث کا مقتضا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری بہنے والی چیزوں سے تطہیر جائز نہ ہو، اور اس حدیث کی دلالت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ دوسری بہنے والی چیزوں سے بھی تطہیر جائز ہو، اور یہ بات پہلے گزر چکی کہ تعارض کی صورت میں چونکہ دلالت النص کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، لہٰذا یہاں بھی دلالت النص کو ترجیح حاصل ہوگی، اور پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں سے نجس کپڑے کو دھونا وہ بالکل جائز ہوگا۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو تعارض ہے دلالت النص اور اقتداء النص کے درمیان، تو اس تعارض کی مثال نصوص میں موجود نہیں ہے، یہ بعض فقہا نے کہا ہے، اصولیین نے، تو فرمایا کہ یہ ان کی قلت تتبع کی وجہ سے، ورنہ
جو ہم نے ابھی نص سے حدیث پیش کی تو وہ اسی کی مثال تھی، لیکن اس کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے باقیوں کی طرف سے کہ ان حضرات کا مقصد یہ ہے کہ دو نص کے درمیان تعارض کی مثال موجود نہیں ہے، اور شارح نے جو مثال بیان کی ہے وہ ایک ہی نص کے اقتضاء اور دلالت کے درمیان تعارض واقع ہونے کی مثال ہے۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ دلالت النص اور اقتضاء النص میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی عند تعارض، واضح کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وما قیل من ان مثالہ لم یوجد فی النصوص، اسے کیا بتلایا جا رہا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔